أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آج انشاءاللہ عزیز ہم سورۃ النساء اس کی آیت نمبر 3 اور 4 جہاں پہ مسلمانوں کو ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دی گئی ہے. ان آیات کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا لاسٹ ٹائم، اور زیادہ ازواج کی جو اجازت دی گئی ہے اس کی وجوہات بھی ہم نے پڑھ لی تھی. ابھی انشاءاللہ العزیز ہم ایک اعتراض بھی غالباً ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھ لیا تھا کہ مستشرقین جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ پہلا تو یہ ہے کہ ایک سے زائد شادیاں کی، اور پھر یہ ہے کہ 4 جو کہ مسلمانوں کو الاؤ تھی اس سے بھی زیادہ شادیاں کر دیں. تو یہ اعتراض ہوتا ہے. اور معاذ اللہ یہ جو ہے نو ریلیجن ٹائپ کے لوگ جو ہیں دہریے، وہ تو اتنا اس بات پہ وہ کرتے ہیں معاذ اللہ اعتراض اور مذاق بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی العیاذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے جاتے تھے معاذ اللہ. تو اس طرح کے اعتراض ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جو ہے، ہم نے لاسٹ ٹائم یہ پڑھا تھا کہ آپ نے اپنی پہلی شادی جو ہے 25 سال کی عمر مبارک میں کی، اور جس خاتون سے شادی کی ان کی عمر جو ہے وہ 40 سال کی. تو جب انسان جو ہے اپنی جوانی کی انتہا پہ ہوتا ہے، یہی ہوتی ہے 25 سے لے کے 50 تک کی عمر سب سے بیسٹ عمر جو ہے. اگر وہ انسان اپنی خواہش نفس کے پیچھے جائے تو اس کو چاہیے کہ اس دوران میں سب سے زیادہ شادیاں کرے، اور پھر اس درمیان میں بھی جب انسان پہلی شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ اس کو ایک کنواری لڑکی ملے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے جو اپنی پہلی شادی کی وہ ایک اولڈ ایج خاتون سے کی جن کی عمر 40 سال کی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شباب پہ تھے، جوانی میں تھے. اور پھر جس خاتون سے شادی کی وہ آلریڈی بیوہ تھی، ان کی پہلے شادی ہو چکی تھی، ان کے پاس بچے تھے. اس سب کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مداربت پہ تجارت کیا کرتے تھے. ہم سب نے سن رکھا ہے واقعہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامان تجارت کے ساتھ شام کے لیے آپ نے سفر فرمایا تھا. تو اس کے بعد واپسی میں سارا نکاح وغیرہ کا معاملہ اس کے بعد ہوا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے، تو وہیں سے معاملات آگے چلے اور پھر یہ شادی سے انجام پائی. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر مبارک تک، جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اس دنیا میں حیات رہی، تب تک آپ نے کوئی بھی شادی دوبارہ نہیں کی. تو آپ کے پاس ایک ہی خاتون تھی اس سارے پیریڈ کے درمیان، جو آپ کی کسی بھی انسان کی جوانی کی انتہا ہوتی ہے. تو سارے پیریڈ میں آپ کے پاس ایک ہی خاتون تھی. آج انشاءاللہ العزیز ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو آپ کی 11 شادیاں ہیں ان کا احوال بھی پڑھیں گے، اور کن کن حالات میں یہ شادیاں ہوئی اور کیوں شادیاں ہوئی. یہ سارے معاملات انشاءاللہ العزیز ہم آج پڑھیں گے. تو یہ اسی ضمن میں ہے جو آیات ہم نے پہلے پڑھ لی ہے آلریڈی، جس میں تعدد ازواج کی اجازت دی گئی ہے، اسی کے ضمن میں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں ان میں سے پہلی شادی جیسے ابھی ذکر کیا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا،
ایک ایسی خاتون جن کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کی استقامت کی وجہ سے، اور ان کی دین کے لیے جان نثاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سلام بھیجا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا اسم مبارک ہے، وہ تھی آپ کے ساتھ نکاح، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ساتھ پہلے عتیق بن عائز انہوں نے نکاح کیا ہوا تھا۔ آپ ان کے نکاح میں تھی پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان حضرت خدیجہ سے اس شوہر کے ساتھ ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام ہند تھا۔ اس کے بعد، اس خامد کے بعد حضرت خدیجہ نے ایک اور شادی کی، ابو حالہ مالک بن نباش، ان کے ساتھ شادی کی، نکاح کیا۔ ان سے آپ کی پھر سے 2 اولاد ہیں، 2 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہند اور ایک کا نام حالہ، تو یہ 2 بیٹے ہیں۔ سو آپ کی پہلے سے 3 اولادیں موجود تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ابھی ظاہرہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان ہی فرمایا، 25 سال کی عمر مبارک ہے جب نکاح ہوا، تو یہ سارا پیریڈ جو ہے جب زمانہ جاہلیت جس کو کہا جاتا ہے، اس میں بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا لقب جو ہے وہ طاہرہ تھا۔ اب اتنی پاک دامن تھی کہ آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا، مکہ مکرمہ بھی مشہور تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے، ان کے والد تجارت کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ تو اب ان کے جو دوسرے خاوند تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانت داری اور دیانت کی شہادتیں پا کر، آپ کو دیکھ کر، اور آپ نے اپنا غلام جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کیا تھا شام کے سفر کے لیے، تو ان سے بھی پوچھا واپسی پہ کہ کیا کیا معاملات رہے، تو وہ ساری چیزیں جان کر بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر مبارک میں ہوا ہے، اور آپ کی اپنی عمر جو ہے وہ 40 سال کی۔ ہجرت سے تقریباً کچھ 3-4 سال پہلے آپ کا انتقال ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا، یہ چاروں کی چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی، اور ان سب نے یعنی اسلام کا زمانہ پایا، چاروں بیٹیوں نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ ایک صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، آقا کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، وہ بھی انہی سے پیدا ہوئے، تو انہی کی نسبت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ہے ابو القاسم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم کہلایا کرتے تھے، اور یہ ایسی کنیت ہے جس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے عام لوگوں سے کہ آپ یہ کنیت نہ رکھیں، کیونکہ یہ آپ کے ساتھ آپ کو بھی پسند ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دوسری زوجہ ہے، ان سے پیدا ہوئے۔ تو یہ پہلے بیٹے جو ہے وہ حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے، تو گویا کہ آلموسٹ آپ کی ساری اولاد جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی، سوائے ایک بیٹے کے جو حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم و بیش 24 سال تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندہ رہی، اکٹھے رہے، یعنی رشتہ ازدواج میں منسلک رہی، اور ان کی موجودگی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی دوسرا نکاح یعنی دوسری زوجہ کو گھر نہیں لے کے آئے۔ ایک نکاح ہوا ہے بعض روایات میں، لیکن وہ زوجہ تک ان کی رخصتی نہیں ہوئی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حیات رہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح عام عادت اور فطرت پر ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، یعنی ایک عام تھا کہ سنگل زوجہ تھی آپ کے نکاح میں، اور اس وقت
زیادہ شادیاں نہیں تھیں، تو اس میں کوئی بھی کسی قسم کا اعتراض اس وقت تک نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد امجاد جو ہے وہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے بدن مبارک سے رکھی گئی تھی۔ اور پھر اس کی دیگر جو حکمتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ یعنی تبلیغ ہو، ان کو یہ میسج آئے کہ اگر کوئی ایسی خاتون ہو، پاک دامن ہو، نیک سیرت ہو، اچھی خاتون ہو، اگرچہ بوڑھی ہو، اگرچہ طلاق یافتہ یا وہ بیوہ ہو، بچوں کے ساتھ بھی ہو، تو اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، کر لینا چاہیے، تاکہ وہ بیچاری ساری زندگی ایسے ہی نہ گزار دے۔ اگر اس کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے، تو آپ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کبریٰ کے وصال مبارک کے بعد سب سے محبوب زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام طبرانی اور امام احمد نے روایت کیا ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما، انہوں نے روایت کیا ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا تو اس کے بعد حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زوجہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو آپ کنواری چاہتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نکاح کر لیجیے، اور اگر آپ بیوہ چاہتے ہیں تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اویلیبل ہے، ان کے ساتھ نکاح کر لیجیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ جاؤ اور ان دونوں کے سامنے میرا ذکر کرو، یعنی ان دونوں کو بتاؤ کہ میں ولنگ ہوں اس کے لیے۔ تو پھر ہجرت سے 2 سال پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ اس وقت روایات میں یہ ہے، جو ہماری موجودہ روایات ہیں، بخاری شریف کی احادیث ہے، مسلم شریف کی، جن میں یہ ہے کہ آقا کریم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 6 برس تھی، جبکہ جو متاخرین علماء کرام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو راوی ہے انہوں نے غالباً 16 سال کہا، تو سننے والے کو غلطی ہوئی، اس کو لگا کہ 6 کہا، ٹھیک۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہاں پہ پرابلم ہوئی، تو 6 سال لکھ دیا گیا، حالانکہ 6 سال تو بالکل ایک بچہ ہوتا ہے چھوٹا۔ تو اس وجہ سے یہ بعض اوقات لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بالکل چھوٹی بچی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ سننے والے سے یہ غلطی ہوئی تو 16 کو انہوں نے 6 لکھ دیا، تو اس وجہ سے یہ اعتراض ہوا۔ لیکن چونکہ احادیث میں اسی طرح موجود ہے، ظاہر ہے اس کو تو ہم نکال نہیں سکتے، کوئی بھی نکال نہیں سکتا، تو اس وجہ سے 6 سال حدیث شریف میں موجود ہے عمر مبارک۔ تو آپ کی عمر 6 سال جو کہ در حقیقت علماء کے نزدیک 16 سال تھی، اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا۔ اور پھر ہجرت کے 1 سال بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی، تو گویا کہ اس کے 3 سال بعد آپ کی رخصتی ہوئی۔ تو اگر ہم علماء کرام جو بیان کرتے ہیں کہ اس میں سننے میں فرق آیا، تو اس لحاظ سے آپ کی عمر مبارک 19 سال تھی جب آپ کی رخصتی ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائی۔ اور اگر دوسری روایات جو موجود ہیں ان کو دیکھا جائے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں۔ اچھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 17 رمضان المبارک منگل کی شب 58 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، 58 ہجری میں اس دنیا سے آپ تشریف لے گئی۔ مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہوئی، جنت البقیع میں آپ کی قبر مبارک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وصال مبارک بھی اسی دوران ہوا، غالباً 59 ہجری میں، کیونکہ وہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے 60 ہجری کا سال اس سے پہلے اٹھا لینا، کیونکہ 60 ہجری کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہاں پہ فتنے ہوں گے اور ایسے لوگ میرے اس پہ آ جائیں گے، منبر اور محراب کے وارث بن جائیں گے۔ یہ سارا یزید نے تخت سنبھالا تھا اس دور میں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ مجھے 60 ہجری سے پہلے اٹھا لے اس دنیا سے۔
تو انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عادت اور فطرت کے مطابق نکاح ہوا۔ اب یہ بھی اسی طرح ہے کہ ایک ہی زوجہ ہے، ایک ہی نکاح ہے، اس وقت کوئی اور زوجہ نہیں ہے، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا۔ تو یہاں پہ بھی ایک سے زائد شادیوں کا کوئی سین نہیں بنا، یعنی ایک ہی زوجہ آپ کے گھر میں موجود ہے اس وقت۔ اب اس میں حکمت یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ذرہ بھی تاخیر نہیں کیا، جو پہلے مسلمان ہیں مردوں میں سے، تو وہ ایسی شخصیت، اور پھر ساری زندگی انہوں نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی، اپنا مال، اپنی دولت، اپنا تن من دھن سب کچھ اسلام کے لیے مار دیا، نثار کر دیا۔ تب ایک ایسی شخصیت جو اپنا سب کچھ قربان کیے جا رہی ہے، ان کو شرف فضیلت دینے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صاحبزادی کے ساتھ نکاح کیا۔ تو اس کی حکمت بیسیکلی یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے ان کو اپنا سسر بنا لیا، اپنا فادر ان لا بنا لیا، تو ان کو شرف بخشا بیسیکلی، تاکہ جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جو انہوں نے جان نثاری کی ہے، تاکہ اس کا عوض ان کو کسی نہ کسی طرح تھوڑا سا عطا کر دیا جائے۔ اور پھر یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اتنی بڑی فضیلت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جانا، تو ام المؤمنین ان کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور تمام مومنوں کی مائیں ہیں وہ، تو یہ کتنا بڑا شرف ہے، یہ ان کو عطا ہوا، تو ان کی وجہ سے پھر آپ کے والد گرامی کو بھی یہ عطا ہوا۔ اسی طرح پھر جس طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ان دونوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں دے کے نوازا، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر دونوں کی بیٹیاں لے کے ان دونوں کو نوازا۔ تو دونوں کی بیٹیاں جو پہلے دو خلفاء ہیں، ان کی بیٹیوں کو لے کے ان کے ساتھ نکاح کر کے ان کو نوازا، اور جو بعد والے دونوں خلفاء راشدین ہیں ان کو آپ نے اپنی بیٹیاں دے کے ان کو نوازا۔ تو یہ سارا، اب اس کے بعد یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ نمونہ قائم کرنا تھا کہ صرف یہی نہیں ہے کہ کیونکہ آپ کی دیگر ازواج ہیں ان میں سے زیادہ تر ایسی ہیں جن کی پہلے کسی کی طلاق ہو چکی تھی، کسی کی خاوند فوت ہو چکے تھے، بیوہ تھی یا اس طرح، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ سنت بھی قائم کی ہے کہ کنواری لڑکی جو ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا، جوان ہو یا لڑکی ہو تو اس کے ساتھ نکاح کرنا، یہ بھی سنت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے اس کے ذریعے۔ اور یہ بھی بتلایا ہے کہ دوست ایمانی، یعنی آپ کا جتنا بھی قریبی دوست ہو، بے شک ایمانی بھائی بھی ہو، جس کو آپ منہ سے بھائی بولتے ہو لیکن آپ کے کہنے سے وہ بھائی بن بھی جاتا ہے، اس کے ساتھ، اس کی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح اسی طرح جائز ہے جیسے کسی اور خاتون کے ساتھ جائز ہے۔ تو یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے ہمیں بتا دیا۔ اب اس کے بعد پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری جو شادی کی حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ دونوں خواتین ہیں جن کا ذکر حضرت خولا نے کیا تھا کہ وہ دونوں اگر تو کماری کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ حضرت عائشہ ہے، اور اگر بیوہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو حضرت سودا، تو دونوں کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت پہلے اسلام قبول فرما چکی تھی، اور آپ سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا نکاح جو ہے ان کے چچا زاد سکران بن عامر کے ساتھ ہوا تھا، تو وہ بھی حضرت سودا کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے۔ ان دونوں نے ہجرت حبشہ بھی کی، جو پہلی ہجرت ہوئی مدینہ شریف سے پہلے، تو حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تو اس کے بعد جب یہ واپس آئے دونوں مکہ مکرمہ میں، تو ان کے خامد کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے بعد جب ان کی عدت پوری ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی نکاح فرما لیا۔ تو نبوت کے 8ویں یا 10ویں سال میں ان کے ساتھ نکاح ہوا۔ تو اگر تو 8ویں سال ہو تو گویا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت موجود تھی، تو اگر 10ویں سال ہوا، اس پہ راجح اور یہ ہے کہ 10ویں سال، جو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں کسی کے ساتھ کوئی آپ کی دیگر وجہ نہیں تھی۔ تو اگر تو مان لیا جائے پہلے ہوا تو پھر اس لحاظ سے یہ ہے کہ ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو ایک ہی زوجہ آپ کے عقد میں موجود تھی، گھر میں موجود تھی، اور زیادہ تر راجح اور یہی ہے کہ بعد میں ہوا، تو اگر 10 میں ہوا ہے تو حضرت خدیجہ کا اس وقت انتقال ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی جب رخصتی ہوئی نا مدینہ منورہ میں جا کے،
تو اس کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ امام واقدی سے منقول ہے کہ حضرت معاویہ کی خلافت کے دوران 54 ہجری میں آپ کی وصال ہوا۔ دو روایات ہیں، ایک یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ خلافت میں آپ کا انتقال ہوا، اور ایک یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اب ان کے نکاح کے وقت بھی زیادہ ازواج کا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو چکی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو ان کے ساتھ نکاح ہوا۔ تو تب بھی یہ مسئلہ نہیں تھا کہ ایک سے زائد شادیاں گھر میں ازواج موجود ہوں۔ اور ان کے ساتھ نکاح کرنے میں حکمت یہ تھی کہ یہ قریش اور اپنے اعزاء کے ظلم و ستم سے بہت زیادہ تنگ آئی، ٹھیک ہے، اور اتنا تنگ آئی کہ انہوں نے اپنے خاوند کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، ٹھیک ہے، اور جب وہاں سے واپس آئی تو خاوند فوت ہو گئے۔ تو اب ممکن یہ تھا کہ خاوند بھی فوت ہو چکے ہیں، ہجرت بھی کی تھی، تو اب جو ان کے رشتہ دار تھے اعزاء تھے، قریش مکہ تھے، مشرکین مکہ، وہ ان کو اور زیادہ تنگ کرتے ہیں، ان پہ اور زیادہ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ تو ان ظلم و ستم سے بچانے کے لیے اور ان کی وہ قربانی کہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا، ہجرت کی مکہ اپنا حبشہ کی طرف، تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پہ ترس کھاتے ہوئے ان کے ساتھ نکاح فرمایا اور ان کو اپنی حفاظت اور پناہ میں لے لیا۔ انہیں ان کے اسلام اور ان کی ہجرت کی گویا کہ جزا عطا فرمائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نیز آپ کی سیرت کا یہ نمونہ بھی ہمیں عطا کیا گیا اس کے ذریعے کہ کسی بیوہ یا بے سہارا عورت سے نکاح کر لینا، اس کو اپنے عقد میں لے لینا اور اس کا سہارا بن جانا، یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت مبارکہ ہے۔ اب ہجرت کے 1 سال بعد آپ کی 2 بیویاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے، اور کچھ دیر بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی رخصتی کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ تو اب تک جو ہے پہلے زیادہ ازواج کا مسئلہ نہیں تھا، اب یہاں سے 2 بیویاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جمع ہوئی۔ تو اس وقت آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 56 برس تھی۔ تو اب اندازہ کریں کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اپنی خواہش نفس کے پیچھے جاتے تو تب جاتے جب 25 سال کی عمر مبارک تھی، 20 22 سال 24 سال کی 30 سال تھی۔ اب 56 سال کی عمر مبارک کو پہنچ کے آپ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے تو نہیں گئے۔ اب یہ جو احوال ہم پڑھ رہے ہیں کیوں ان کے ساتھ شادیاں کی ہے، تو یہ اس کے احوال یہ تھے، ان کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ یہ وجوہات تھی جن کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمائے۔ اب اس کے بعد پھر آپ کی چوتھی زوجہ جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہے۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ پہلے جو 2 خلفائے راشدین ہیں ان سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیاں لی، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی، گویا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 35 ایئرس آپ کی ایج تھی جب ان کی ولادت ہوئی۔ یہ پہلے حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے، بدر میں بھی حاضر ہوئے اور مدینہ منورہ میں یہ ان کا انتقال ہوا۔ ہجرت کے 30 ماہ بعد شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، یعنی کہ ہجرت کے 2.5 سال بعد آپ نے ان سے نکاح فرمایا، اور شعبان 45 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ مروان بن حکم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب ان کے ساتھ نکاح کا سبب بھی وہی تھا جو حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ کے ساتھ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے جو اسلام کو عظمت اور شان و شوکت ملی تھی، ان کا بدل عطا فرما رہے تھے، ان کو شرف اور عزت عطا فرما رہے تھے ان کی صاحبزادی کو اپنے نکاح میں لے کے۔ اب اسی طرح پھر حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں زوجہ ہے، اور حضرت زینب بنت خزیمہ کا جو لقب ہے وہ ام المساکین ان کو کہا جاتا ہے، ام المساکین، کیونکہ یہ بہت زیادہ صدقہ کیا کرتی تھی،
مسکینوں غریبوں کا بچوں کا بہت زیادہ خیال کیا کرتی تھی، تو اس وجہ سے خیرات بہت زیادہ کیا کرتی تھی، تو اس وجہ سے ان کو ام المساکین کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، تو وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ ایک اور یہ ہے کہ یہ پہلے طفیل بن حارث کے نکاح میں تھی، انہوں نے ان کو طلاق دے دی، پھر ان کے بھائی عبیدہ بن حارث نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا، تو وہ جنگ بدر میں شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 31 ماہ بعد ان کے ساتھ نکاح کیا، حضرت حفصہ کے ساتھ 30 ماہ بعد، یعنی کہ ایک مہینے نیکسٹ مہینے تقریباً ان کے ساتھ نکاح فرمایا۔ یہ نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بعد ہوا۔ ابن اثیر نے ذکر کیا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 یا 3 ماہ رہی اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو سب سے شارٹ پیریڈ جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا ان کا ہے، بس 2-3 مہینے تقریباً رہی، اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت زینب چونکہ دوسروں کا سہارا بنی تھی، ام المساکین کہلاتی تھی، چونکہ دوسروں کا سہارا بنتی تھی، تو اسی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سہارا دیا، ان کو اپنی زوجیت کا شرف بخشا، اور ان کے بیوہ ہونے کے بعد ان کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ ان کے ساتھ نکاح کرنے کی حکمت یہ بھی تھی کہ اپنی امت کو بتایا جائے کہ جو لوگ صدقہ و خیرات بہت زیادہ کرتے ہیں، یہ اتنا بڑا نیکی کا کام ہے کہ اس کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی شرف زوجیت بخشا ہے۔ تو یہ صدقہ اور زکوٰۃ ادا کرنا، خیرات کرنا، یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اس کی وجہ سے ان کو یہ عظیم شرف ملا۔ اچھا، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی زوجہ جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاتقہ بنت عامر ان کا اسم مبارک ہے، یہ چھٹی زوجہ ہے۔ ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ بنت عبد الاسد تھے، انہوں نے اور ان کے شوہر نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ہجرت حبشہ کی، اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ ان سے سلمہ، عمر، رقیہ اور زینب 4 بچے پیدا ہوئے۔ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وصال مبارک جو ہے وہ 4 ہجری میں ہوا، یعنی ان کے اور حضرت ابو سلمہ کے، یعنی ان کے آپس میں جو اولاد ہیں وہ 4 بچے ہوئے۔ حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا 4 ہجری میں، اور وہ غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے تھے۔ جنگ احد میں وہ زخمی ہوئے، تو اس کے بعد ان کا وصال ہوا، شہید ہو گئے۔ تو ہجرت کے 35 ماہ بعد ان کا وصال ہوا، تو عدت پوری کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے ساتھ نکاح فرما لیا۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس مسلمان کو وہ مصیبت پہنچے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر دی ہو۔ اب یہ سننے والی بات ہے، قرآن پاک میں ہم وہ آیت پڑھتے ہیں نا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو جب کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے، تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو میں کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتی تھی، ٹھیک ہے، تو لیکن ذہن میں یہ بھی سوچتی تھی کہ حضرت ابو سلمہ سے اچھا خامد کون ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا، یعنی اتنے اچھے تھے، 4 آپ کی ان کے ساتھ 4 بچے تھے ان کے ساتھ، اور ہجرت حبشہ کی ہے، غزوات میں شامل ہوئے ہیں، شہادت کا رتبہ پایا ہے، تو اس سے اچھا اللہ تعالیٰ مجھے کون عطا کرے گا۔ تو فرماتی ہے کہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا ان کے وصال کے بعد، تو میں نے انکار کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تو میں نے کہا مرحبا۔ تو کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا شوہر بنا دیا، میں نے اپنے بچوں کا عذر پیش کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ان سے مستغنی کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا کفیل ہے، تمہیں ان کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، بچے ہیں تو مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت یزید بن معاویہ ان کے
زمانہ حکومت میں آپ کا انتقال ہوا، یعنی 60 ہجری کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں 61 یا 62 ہجری میں 84 سال کی عمر گزار کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ امام طبرانی نے سند معتمد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی ازواج میں سے سب سے پہلے حضرت زینب بنت جحش کی وفات ہوئی اور سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی حکمت یہ تھی کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر عطا فرما، یعنی وہ ہمیشہ یہی دعا کرتی تھی کہ اے اللہ مجھے ان سے بہتر عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبولیت کا شرف بخشا اور ہمیں بھی یہ بتایا کہ کوئی اچھی دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو جب بھی کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو سب سے بہترین مانگے۔ اب دیکھیں گے ان کو تو یہ تھا کہ اس سے اچھا کون، ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں کون سا کام عطا فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کتنا اچھا عطا فرمایا کہ جن سے اچھا کوئی دنیا میں بھی تھا، تو اتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور پھر اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہمیں کہ بچوں والی بیوہ عورت ہو، اگر اس کے ساتھ بچے بھی ہو تو ہمیں ان کے ساتھ نکاح کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں کر لینا چاہیے تاکہ ان کی پرورش بھی کریں۔ یہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مل کے ان بچوں کی پرورش بھی کی اور پھر آپ کا اسوہ قرار پایا۔ آپ کی 7ویں زوجہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہے۔ اب یہ جو ابھی ہم نے پڑھا نا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کی وہ زوجہ ہے جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شیشی دی تھی، یاد ہوگا آپ کو، محرموں میں ہم یہ روایت بہت بیان بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب اس میں جو ڈسٹ ہے، مٹی ہے نا، جب یہ بدل جائے خون میں، سمجھ لینا کہ میرے حسین شہید ہو چکے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یہ شیشی کیوں دی؟ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس وقت میری ازواج میں سے صرف یہی زندہ ہوں گی، تو یہ واحد خاتون ہے جو اس کے بعد تک زندہ رہی۔ اسی وجہ سے ہم نے جو ابھی پڑھا نا کہ حضرت کیا ان کا نام تھا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سب سے پہلے یعنی انتہائی مختصر عرصے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد فوت ہوئی ہے، اور حضرت ام سلمہ انہوں نے پھر اس کے بعد لانگسٹ ٹائم پایا ہے سب ازواج میں سے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پتا تھا کہ یہ زندہ ہوگی، باقی سب کا اس وقت تک انتقال ہو چکا ہوگا، تو اس وجہ سے ان کو وہ شیشی دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں زوجہ جو ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی، پھوپھی کی بیٹی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ حضرت زید یہ ایسے صحابی ہیں جن کا قرآن پاک میں نام کے ساتھ ذکر آیا ہے، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، تو یہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن پاک میں نام کے ساتھ ذکر آیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے حضرت زینب بنت جحش سے ان کا نکاح کر دیا، یعنی اپنے بیٹے کا نکاح حضرت زید کے ساتھ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب حضرت زید جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، لیکن وہ غلام تھے، یعنی آزاد کردہ غلام تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، تو پہلے وہ غلام تھے۔ حضرت زینب جو ہے وہ بنو اسد کے ایک معزز گھرانے کی خاتون تھی، یعنی ایک ویل سیٹل فیملی ہے اور ایک طرف جو ہے وہ آزاد کردہ غلام ہے۔ اب کیا ہوگا کہ شادی کے بعد ان کے معاملات آپس میں بن نہیں رہے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت الفوقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے تھے، شکایت کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات جو ہے وہ اچھے نہیں چل رہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبر کی تلقین فرماتے تھے کہ آپ صبر کریں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کا نکاح آپ سے کرے گا، یعنی حضرت زینب کا، یہ آپ کو علم تھا، لیکن منہ بولے بیٹے کے ساتھ چونکہ شادی کر رکھی تھی۔ اب عرب میں جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کیا، اس سے پہلے تک یہ تھا کہ عرب اپنے منہ بولے بیٹے کو اپنے اصلی بیٹے کی طرح ہی مانتے تھے، ٹھیک ہے۔
اس کو وراثت کا حقدار بھی، اور سارے معاملات اسی طرح تھے. تو اسلام اس عادت کو توڑنا چاہتا تھا اور بتانا چاہتا تھا کہ آپ کا جو نسبی بیٹا ہے، آپ کا حقیقی بیٹا اور منہ بولا بیٹا جو ہے ایک برابر نہیں ہے. آپ کسی کی پرورش کریں، اس کو منہ بولا بیٹا کہہ لیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے وہ سارے کے سارے حقوق اسی طرح نہیں ہے جیسے آپ کے اپنے سگے بیٹے کے. تو اب ان کے ساتھ نکاح کر دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبر کی تلقین فرماتے رہے، لیکن آپ کو پریشانی بھی تھی کہ جب ان کی اگر طلاق ہوگی تو اس کے بعد ان کا نکاح تو میرے ساتھ ہو جائے گا، تو یہ عرب تو بہت زیادہ اعتراض کریں گے، یہ تو شور اٹھائیں گے اور بابیلا مچائیں گے، تو بہت مسئلہ ہوگا. تو اس وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فرما رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کیوں ڈرتے ہیں، چھوڑیں ان کو، آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پرسنل اس وجہ سے نہیں ڈر رہے تھے کہ میرے اوپر اعتراض ہوگا، اس وجہ سے ڈرتے تھے کہ تبلیغ پر اثر ہوگا. جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، ابھی تک پکے اور پیڑے مسلمان نہیں بنے ہوتے تھے، تو وہ ایسے اعتراضات سن کر بعض اوقات جو ہے وہ بہن جایا کرتے تھے. وہ یعنی اس پہ چونکہ ابھی تک مضبوطی بھی ہوئی ہوتی تھی، اس وجہ سے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا. تو بالآخر ہوا کیا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنگ آ کر حضرت زینب کو طلاق دے دی، اور عدت پوری ہوئی جیسے ہی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی. اور بالخصوص یہ والی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 ہے، 22 پارے میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ. اور جب آپ اس شخص سے فرماتے تھے جس پر آپ نے بھی انعام کیا، یعنی آپ اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، وَأَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، یعنی اللہ کا بھی اس پہ انعام تھا، آپ نے بھی اس پہ انعام فرمایا. أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، کہ اپنے نکاح کو روکے رکھیے، صبر کیجیے، تحمل کیجیے. آپ جو بھی ہم نے پہلے پڑھا، یہ قرآن پاک کی آیت میں آیا، آپ دیکھیں. امسک علیک زوجک، کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھیں. واتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو آپ یہ بتا رہے تھے کہ اپنی زوجیت میں رہنے دو، اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں اس چیز کو چھپا رہے تھے، یعنی حضرت زینب کے ساتھ آپ کے اپنے نکاح کو چھپا رہے تھے، ٹھیک ہے، جسے اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والا تھا. واللہ احق ان تخشاہ، اور اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اسی سے ڈرا جائے. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ولا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس اللہ تعالیٰ یہ چیز جو ہے جس کو آپ چھپا رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرمانے والا تھا. تو آپ لوگوں سے اس بات پہ اس وجہ سے ڈرتے تھے کہ تبلیغ پر اثر ہوگا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. تو فرمایا کہ آپ اللہ سے ہی ڈریں. اور اللہ تعالیٰ نے زوجنا کہا، اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کا، حضرت زینب بنت جحش کا نکاح آپ کے ساتھ فرما دیا ہے. تو یہ واحد خاتون ہے، آپ اہل دنیا کی خاتون کہہ سکتے ہیں، جس کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے. تو کسی اور کو نکاح پڑھنے کی پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑی، سیدھا سیدھا نکاح آیت کے ذریعے ہو گیا. تو فرمایا کہ ان کو پھر جب یہ والی آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب نے جب طلاق دے دی، اللہ تعالیٰ نے خود ان کا نکاح فرما دیا. میں کہ اپنی غرض پوری کر لی، تو ہم نے عدت کے بعد آپ کا اس کے ساتھ نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں کو اپنے منہ بولے بیٹوں کی ازواج کے ساتھ اگر ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہ ہو. اگر کوئی بھی ایسی صورت بنتی ہے، کوئی کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لے اور پھر اس کے ساتھ شادی کر لے، کل کلا وہ طلاق دے دے اور آپ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہیں تو پھر آپ کو اس میں حرج نہ ہو، کیونکہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے. البتہ حقیقی بیٹے نے شادی کی تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. سن 3 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کر دیا. ایک قول یہ ہے کہ 4 اور ایک قول 5 ہجری کا بھی ہے. اس وقت حضرت زینب کی عمر مبارک 35 سال تھی. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ اب دیگر ازواج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فخر کے ساتھ یہ کہا کرتی تھی
کہ تمہارا نکاح جو ہے وہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمہارے اہل و عیال نے آپس میں طے کیا ہے، لیکن میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے. یعنی وہ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے، خوش ہوا کرتے تھے. امام طبرانی فرماتے ہیں کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 20 ہجری میں ہوئی، اور حضرت عمر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. اس وقت آپ کی عمر یعنی حضرت زینب کی عمر مبارک 53 برس تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ازواج مطہرات میں سب سے پہلے آپ کا وصال ہوا. حضرت دوسری جو حضرت زینب تھی ان کا وصال تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہو گیا تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کا وصال سب سے پہلے ہوا. آپ کی 8ویں زوجہ محترمہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ پہلے مصافع بن صفوان کے نکاح میں تھی جو حالت کفر میں قتل کر دیے گئے. 6 ہجری میں غزوہ بنو مستلق ہوا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح فرمایا. امام احمد فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق کے قیدیوں کو تقسیم کیا تو حضرت جویریہ ثاقب بن قیس بن شماس کے حصہ میں آئی. یہ غزوہ بنو مستلق میں گرفتار کر کے باندی ان کو بنا لیا گیا تھا. جو غزوہ ہوا نا اس میں یہ قید ہوئی، دیگر جو قیدی آئے تو آپ باندی بن گئی تھی. تو انہوں نے 9 اواق چاندی، ایک اوقیہ جو ہے وہ 40 درہموں کا ہوتا ہے، تو 9 اواق کے عوض انہوں نے ان کو آزاد کر دیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جویریہ بنت حارث ہوں. حارث اپنی قوم کا سردار تھا، آپ کو معلوم ہے کہ مجھے باندی بنا لیا گیا ہے، آپ میرے مکاتبت کی رقم ادا کر کے مجھے آزاد کر دیجیے. وہ کہنے لگی کہ ان کے پاس ہوئے وہ 9 اواق چاندی کے طلب کرتے ہیں، تو آپ ایسا کیجیے کہ آپ 9 اواق دے کے مجھے آزاد کروا دیجیے. میں چونکہ ایک سردار کی بیٹی ہوں تو میرے ساتھ یہ آپ شفقت فرمائیں، میرے اوپر رحم فرمائیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ کیا تم کو اس سے بہتر خبر نہ دوں؟ وہ یہ ہے کہ تمہیں آزاد کرنے کی بجائے اپنے نکاح میں لے رہا. انہوں نے کہا اس سے زیادہ اور کیا چاہیے مجھے؟ تو وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ گئی. اب کیا ہوا کہ تقریباً کچھ 100 لوگ تھے وہاں سے جو قیدی کر کے لائے گئے تھے. تو جیسے ہی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو جتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ قیدی تھے، خدام تھے، جیسے جیسے بھی ان کے پاس تھے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو قبیلہ جو ہے یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرال بن گیا ہے. تو ان سب کو آزاد کر دیا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی اور عورت کو نہیں دیکھا جو اپنے قبیلے کے لیے اتنی بڑی رحمت کا باعث بن گئی ہے. ان کی وجہ سے 100 لوگوں کو آزادی ملی ان کے قبیلے والوں کو. حضرت ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ 70 سال کی عمر گزار کر ربیع الاول 50 ہجری میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئی. مروان بن حکم نے ہی ان کا جنازہ پڑھایا. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنے کی یہ حکمت تھی کہ اس نکاح کی وجہ سے بنو المستلق جو قبیلہ ہے ان کے 100 نفوس آزاد کر دیے گئے اور آپ کی زندگی میں ایک باندی کو آزاد کر کے نکاح کرنے کا نمونہ حاصل ہوا آپ سب کو. تو یہ وجہ تھی ان کے ساتھ نکاح کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں زوجہ حضرت صفیہ بنت حی بنت اخطب رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. ان کے والد قبیلہ بنو نذیر کے سردار تھے. ان کے پہلے خامد کو قتل کر دیا گیا. فتح خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کیا. یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں صبح کی نماز پڑھی، پھر آپ نے سوار ہو کر کہا اللہ اکبر، خیبر تباہ ہو گیا. ہم جب کسی قوم کے علاقہ پر حملہ آور ہوتے ہیں تو جن کو پہلے ڈرایا جاتا ہے ان کی کیسی بری صبح ہوتی ہوگی. یعنی صبح اللہ اکبر کہہ کے جب ان کے بارے میں یہ بتایا گیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سوچتے تھے کہ جن کو صبح ڈرا دیا گیا ان کا کیا حال ہوگا، ان کی صبح کتنی بری ہوگی. یہودی اپنی گلیوں سے نکلے اور کہنے لگے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان پر غالب آ گئی یہودیوں پر.
ان کے جنگجو مردوں کو قتل کر دیا گیا، یعنی خیبر کے جو جنگجو یہودی مرد تھے ان کو قتل کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی کر لیا گیا۔ حضرت داحیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیدیوں میں سے ایک لڑکی عطا کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک لڑکی لے لو، تو انہوں نے حضرت صفیہ بنت حی کو لے لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک شخص آیا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے داحیہ کو حضرت صفیہ بنت حی عطا کر دی ہے جو کہ قریظہ اور نذیر کی سردار ہے، 2 قبیلے تھے ان کی وہ سردار ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہے کہ فتنہ نہ برپا ہو جائے، تو آپ کے سوا وہ کسی کے لائق نہیں ہے، وہ سردار زادی ہے، تو آپ چونکہ نبی اللہ ہے تو یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو اپنے عقد میں لے لیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفیہ کو بلاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا تو آپ نے حضرت داحیہ سے فرمایا کہ قیدیوں میں سے تم کسی اور باندی کو لے لو، یہ مجھے دے دو۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ ثابت نے حضرت انس سے پوچھا کہ ان کا حق مہر کتنا مقرر ہوا اس وقت، ٹھیک ہے، چونکہ جنگ کے حالات تھے اور وہاں پہ سبھی لوگ موجود تھے، تو پوچھا کہ کتنا۔ حضرت انس نے بیان کیا کہ ان کو آزاد کر دینا ہی ان کا حق مہر قرار پایا، یعنی کہ ان کو فری میں آزاد کر دیا اور ان کے ساتھ نکاح کر لیا، تو یہی حق مہر ان کا قرار پایا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا بناؤ سنگار کر کے راستہ میں قیام کی ایک جگہ پر رات کو انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکسٹ صبح جو ہے وہ اس حالت میں کی کہ آپ کے حجرہ عروسی میں ایک میز ہو جاتی ہے اور ان کے ساتھ آپ نے شب گزاری کی۔ پھر صبح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس جو بھی کھانے کی چیز ہو وہ لے آؤ۔ تو کسی کے پاس کچھ ستو تھے، کسی کے پاس جو تھے، کسی کے پاس کھجوریں تھیں، وہ سب کے سب لے آئے۔ تو چمڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا گیا اور سارا سامان اس کے اوپر رکھ کے، گھی تھا، کچھ جس کے پاس جو بھی تھا اویلیبل وہ لا کے تو وہ دعوت ولیمہ قرار دے دی گئی۔ تو ولیمہ ایسا ہے، اب دیکھیں کیسے کیسے حالات ہوتے ہیں آگے کہ جنگ سے فتح حاصل کر کے آ رہے ہیں اور وہاں پہ ہی ولیمہ ہو رہا ہے، وہاں پہ شادیاں ہو رہی ہیں، وہاں پہ نکاح ہو رہے ہیں، سارا کچھ وہیں پہ ہو رہا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک 50 یا 52 ہجری میں ان کا وصال ہوا اور جنت البقیع میں ان کا بھی مدفن ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے میں حکمت یہ تھی کہ اگر وہ کسی اور کے نکاح میں آتی تو فتنہ اور نزاع پیدا ہو جاتا، تو کیونکہ وہ نبی زادی بھی تھی، قریظہ اور نذیر کی سردار بھی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سوا کسی کے نکاح میں جانا ان کے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان تھا کہ آپ ان کو اپنے نکاح میں لے لیتے فتنہ سے بچانے کے لیے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے بھی تھی، تو اس وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اپنے پاس لیا اور اپنا شرف زوجیت بخشا۔ 10ویں زوجہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کا نام یہ جو ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کس کی بیٹی ہے؟ سفیان کی بیٹی ہے، ابو سفیان، جو کہ مشرکین مکہ میں سے بہت بڑے مخالف تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، بعد میں ایمان لائے فتح مکہ کے موقع پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ عبید اللہ بن جحش کے نکاح میں تھی، اس سے حبیبہ نام کی لڑکی پیدا ہوئی، یعنی آپ کی اور جو عبید اللہ تھے ان کے ساتھ نکاح میں ایک حبیبہ نام کی بیٹی پیدا ہوئی، تو اسی وجہ سے آپ کو ام حبیبہ کہا جاتا ہے، آپ کا یہ کنیت جو ہے ام حبیبہ اسی وجہ سے۔ عبید اللہ نے دوسری ہجرت ان کے ساتھ حبشہ کی طرف کی اور وہاں پہ جا کے وہ عیسائی ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا، لیکن آپ اپنے اسلام پہ ثابت قدم رہی اور وہاں سے پھر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام پر قائم بھی رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ ان کو نجاشی کے پاس بھیجا، تو نجاشی نے حضرت ام حبیبہ کا نکاح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 400 دینار مہر کے عوض کر دیا، تو نجاشی نے آپ کا نکاح کرایا۔ امام محمد بن سعد انہوں نے روایت کیا ہے کہ یہ نکاح 7 ہجری میں ہوا، اور جس دن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں آئی اس وقت ان کی عمر 30 سال سے زیادہ تھی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 44 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔ امام ابن جوزی نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو سفیان بن حرب، یہ حضرت ابو سفیان
اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے کہ یہ مدینہ میں صلح کی مدت کو دراز کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یعنی فتح مکہ سے پہلے ایک مرتبہ آئے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہنے لگے کہ جو صلح حدیبیہ سے پہلے کا معاملہ تھا نا کہ آپ اس کو طویل کر دیجئے, وقت کو اس کو ختم نہ کیجیے. تو اس معاملے میں مذاکرات کے لیے آئے. ٹھیک ہے, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست کو منظور نہیں کیا, تو اپنی بیٹی کے پاس یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے پاس چلے گئے تو ملنے کے لیے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ بستر لگا ہوا تھا, اس کے اوپر بیٹھنے لگے تو آپ نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو منع کر دیا, ان کا ویٹ کیجیے. پھر فور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک جو ہے اس کو اکٹھا کیا تو کہنے لگے اب بیٹھ جائیں, چارپائی میں جو بھی چیز پر ہمیں موجود تھی میں کہ اب بیٹھ جائیں. تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ میری بیٹی ہے, یہ عجیب حرکت کی ہے. تو کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے اور یہ پاک ہے, تم ناپاک اور مشرک ہو, یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اس بستر پر بیٹھ جاؤ. اب دیکھیں کہ بھلے بیٹی تھی لیکن باپ کے محبت سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں تھی. تم اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے, اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں. اب اس نکاح میں بھی یہ حکمت تھی کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی ہے, ٹھیک ہے, اپنے خاوند کے ساتھ. وہاں پہ جا کے خاوند عیسائی ہو گیا تو کتنی مصیبت اور مشقت ہے تو جو آپ نے کاٹی ہے. اور ہجرت اور اسلام پر قائم رہی. ان کا باپ جو ہے وہ اسلام کا سخت دشمن ہے, اگر واپس آتی ہے تو ظاہر گھر میں پھر تکلیف ہوتی ہے, ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے. تو اب انسانی ہمدردی کا اور حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ اسلام کے لیے ایسی قربانی دینے والی خاتون کے شوہر کے مرنے کے بعد بے سہارا نہ چھوڑ دیا جائے بلکہ اس کے ساتھ احسان کیا جائے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ احسان کیا اور ان کی قربانی کا ان کو صلہ عطا فرمایا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ان کو اپنے نکاح دیا. اور پھر اسی وجہ سے اس نکاح کی وجہ سے بنو امیہ کے ساتھ آپ کا رشتہ بھی قائم ہوا اور اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا ایک قوی ذریعہ بنا. یہ ظاہر ہے یہ قبیلوں کے جب آپس میں اور خاندانوں کے نکاح ہوتے تھے تو اس کی وجہ سے دل نرم ہوتا ہے, تو اس کی اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت جو ہے اس میں بھی تھوڑی آسانی پیدا ہوئی. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں زوجہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ان کا پہلے جو نام تھا وہ برہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر میمونہ رکھ دیا. ان کی بڑی بہن کا نام ام الفضل لبابہ کبریٰ تھا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی, اور چھوٹی بہن کا نام لبابہ صغریٰ تھا جو ولید بن مغیرہ کی بیوی تھی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو زوجہ ہے ان کی چھوٹی بہن جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے. حضرت میمونہ پہلے ابی رحم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں تھی. جب وہ مر گیا اور یہ بیوہ ہو گئی, ٹھیک ہے, تو امام محمد بن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد اگلے سال ذوالقعدہ 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد عمرہ کرنے کے لیے جب مکہ مکرمہ پہنچے, وہاں جا کر آپ نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو حضرت میمونہ کے ساتھ نکاح کے لیے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا. جب حضرت جعفر نے یہ پیغام پہنچایا تو حضرت میمونہ نے یہ معاملہ عباس بن عبد المطلب کے سپرد کیا کہ آپ جیسے دیکھیں اس کو بہتر ہے جو. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا. علامہ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ روایت کرتے ہیں, اور دیگر علماء علامہ زرقانی, امام محمد, حافظ ابن عبد البر, یہ سارے ائمہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ان کا نکاح جو ہے وہ 7 ہجری میں منعقد ہوا تھا. لیکن علامہ محمد بن یوسف فرماتے ہیں کہ ان کا نکاح جو ہے محرم 8 ہجری میں ہوا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے سفر پر تھے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی تاریخ وفات میں اختلاف ہے. علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ ان کی وفات جو ہے 63 ہجری میں ہوئی. امام طبرانی نے بیان کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی حکمت یہ تھی کہ قبیلہ بنو ہاشم کی مختلف شاخیں جو ہے وہ آپس میں مل جائیں, ان کا آپس میں باہمی تعلق اور قرابت پیدا ہو جائے, رشتہ داری ان میں پیدا ہو جائے, اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت جو ہے وہ مزید آسان ہو جائے.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کی تاریخ اور ترتیب میں کچھ اختلاف ہے، لیکن علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری تفاسیر پڑھ کے، ساری تاریخ اور احادیث کا مطالعہ کر کے جو سب سے بہتر اور سب سے جامع بنتی تھی وہ میں نے یہاں پہ جمع کر دیا، بیان کر دیا۔ تو یہ ساری وہ صورتحال ہے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، انہوں نے وہ سارا مطالعہ کر کے وہاں سے لے کے ایک جگہ جمع فرما دی۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کے بیک گراؤنڈ میں ہیں کہ آپ نے کیوں نکاح کیے ہیں، زیادہ نکاح کیسے کیے ہیں۔ ان میں ابھی ہم نے پڑھا اور سنا ہے کہ جتنے نکاح ہیں ان میں سے زیادہ ازواج وہی ہیں سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ جن کی پہلے خامد یا تو انہوں نے طلاق دے دی تھی یا وہ فوت ہو چکے تھے، کسی کے بچے تھے، کسی کی کوئی بیوہ تھی، تو کسی کے کچھ معاملات تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ان سب کو سہارا دینے کے لیے نکاح فرمایا ہے۔ کسی میں کسی کے والد کو شرف دینے کے لیے ہے، کسی میں کوئی معاملہ ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کے پیچھے کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ ہے۔ اپنی خواہش نفس کے پیچھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں گئے۔ اور آپ امیجن کیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بس دو روایات پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے لیے تھوڑی سی صورت اور واضح ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات اور دن کی ساعت واحدہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرماتی تھی کہ رات میں یا دن میں ایک ہی وقت میں سب ازواج کے پاس جاتے تھے۔ یہ طاقت تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جب چاہتے تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سبھی ازواج کو ایک ہی دن میں یا ایک ہی رات میں آپ شب بخش دیتے۔ تو یہ آپ کی طاقت تھی۔ حضرت قتادہ نے حضرت انس سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت رکھتے تھے؟ تو حضرت انس نے کہا کہ ہم آپس میں کہتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 30 مردوں کی طاقت دے رکھی ہے، یعنی اتنی طاقت ہے کہ 30 مردوں میں ہوتی ہے۔ حضرت ابو نعیم بیان کرتے ہیں کہ آپ کو 40 جنتی مردوں کی قوت دی گئی تھی، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جامع ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جنت میں مومن کو اتنی عورتوں سے جماع کی قوت دی جائے گی۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومنوں کی اتنی قوت ہوگی؟ آپ نے فرمایا بالکل، مومنوں کو 100 مردوں کی طاقت دی جائے گی جنت میں۔ تو آپ ہر مومن کو جنت میں 100 مردوں کی طاقت ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک روایت 30 اور دیگر میں 40، تو 40 یا 30 کہہ لیں تو جنتی 100 مردوں کے، تو آپ اندازہ کر لیں گے یہ کتنے بن جاتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی۔ ایک ایسا انسان جس کے پاس اتنی زیادہ طاقت ہو اور جب وہ عالم شباب میں 25 سال کی عمر میں ہو، اگر وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے جاتا ہو تب وہ زیادہ شادیاں کرے گا یا بعد میں جائے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نفس پہ کتنا ضبط تھا، کتنا قابو تھا کہ جوانی کے عالم میں ایک بیوہ کے ساتھ شادی کی اور ساری عمر جو ہے 25 سال کا عرصہ کے ساتھ گزار دیا ہے، اور آپ کی آخری عمر میں جا کے دیگر شادیاں کی ہیں۔ اتنا ضبط تھا، اگر اپنی خواہش کے پیچھے جاتے تو آپ اس وقت یہ سارے معاملات فرماتے۔ ایسا نہیں کیا، بلکہ ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں ان کے پیچھے حکمتیں تھیں۔ کہیں اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت تھی، اور کبھی کسی کو سہارا دینا مطلوب تھا، کبھی کسی کو شرف دینا مقصود تھا۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عرب کی جو ایک فرسودہ روایت تھی کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے، اس کو توڑنا مقصود تھا۔ تو یہ ساری وجوہات تھیں جن کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نکاح کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام پر ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، ہماری آج کی قرآن پاک کلاس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مولا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تیرے محبوب بندے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ازواج کا، جو کہ ہم سب کی مائیں ہیں میرے مولا، ان کا ہم نے ذکر مبارک پڑھا ہے، سنا ہے میرے مولا، ہم سب کے لیے اس ذکر مبارک میں مزید برکتیں عطا فرما۔ اس ذکر کا صدقہ میرے مولا ہمیں اپنی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کا صدقہ ہم دوستوں میں سے جتنے بھی غیر شادی شدہ ہیں میرے مولا، ان کے لیے اچھے نکاح کے اسباب پیدا فرما۔
اور جو میرے مولا صاحب جو شادی شدہ ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا الہ العالمین، جو صاحب اولاد ہے ان سب کی اولاد کو نیک اور صالح بنا یا الہ العالمین، ہم سب کے بچوں کو نیک اور صالح بنا میرے مولا، ان سب بچوں کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمیں ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی ازواج کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کریں میرے مولا، ہمیشہ ان کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلق کے ساتھ، اچھے رشتے کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری ازواج کو بھی میرے مولا اسی طرح جو ان کی قرآن و حدیث میں حکم ہے کہ ان کو بھی اپنے خاوندوں کے ساتھ ہمیشہ محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ان کا ادب و احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرما، ان کا کہا سننے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین، ہم سب کو نیک بنا، ہم سب کو متقی بنا، ہم سب کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہم آج کے اس محفل کے کھانے کا انتظام ہمارے محترم فہد بھائی کی طرف سے کیا گیا، ہم اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور میرے مولا ان کو اور ان کی فیملی میں آپس میں محبت پیدا فرما، ان کے بچوں کو ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے بچوں کو بھی نیک اور صالح بنا یا الہ العالمین، ان کے بچوں کو نیک اور صالح بنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کے رزق میں، کاروبار میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکت عطا فرما، ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما میرے مولا، ہمیشہ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرما، اس میں برکت عطا فرما، ہر قسم کے حرام سے ہمیں ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہماری یہ دنیا بھی ہمارے لیے بہتر بنا، ہماری آخرت کو بھی ہمارے لیے بہتر بنا، اور مرنے سے پہلے ہم سب کو کلمہ شہادت نصیب فرما اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه.